ایک شخص اگر جسمانی طور پہ بیمار ہے تو وہ اپنے طبیب سے رجوع کرتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے، اور پھر وہ طبیب اس کے مرض کو دیکھنے کے بعد اسے بتاتا ہے کہ یہ دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند چیزوں کا پرہیز بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کو ٹھنڈ لگی ہے تو آپ نے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ کے بدن کو ہیٹ حرارت جو ہے وہ پہنچے۔ اب دو چیزیں اس طبیب نے بتائی ہیں کہ آپ نے اگر صحت یابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی رحمت کے بعد آپ نے اس ترتیب سے دوائی کھانی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح عزیز دوستو، ہماری روح جو ہے وہ بھی بیمار ہوتی ہے، اور ہمارے اس بدن اور ہماری روح کا جو حقیقی خالق اور مالک ہے، جو حقیقی معنوں میں شافی الامراض بھی ہے، اس خالق و مالک نے بھی بتایا ہے کہ جب تمہاری روح بیمار ہو جائے گی تو تم نے اگر صحت یابی حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے دوائی کون سی استعمال کرنی ہے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے، جس کا پہلا حصہ گزشتہ جمعے میں اللہ کے فضل و کرم سے بیان کیا گیا تھا کہ خالق و مالک یہ چاہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ اگر آپ کی روح بیماریوں سے محفوظ رہے، آپ کی روح صحیح معنوں میں کام کرتی رہے، اس کے پاس طاقت ہو، تو پھر دو چیزیں کرنی ہیں، نیکی اور تقوی اختیار کرنا ہے، اور اسی کے اوپر لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ نیک بننا ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اور تقوی کی لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ یہ روح کی خوراک، روح کی غذا بتائی گئی، اور اگر روح بیمار ہو جاتی ہے، وہ منہیات کہ جن سے خالق و مالک نے منع کیا تھا کہ بھی ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، لیکن نہیں بچا سکے، اب روح بیمار ہو گئی ہے تو اسے صحت یابی کس سے ملنی ہے؟ پہلا کام کہ نیکی اور تقوی، اور پرہیز کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ سے بچنا ہے اور گناہ کے معاملے میں کسی سے تعاون نہیں کرنا، زیادتی سے بچنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اور کسی پہ ظلم کرنے والے کی مدد بھی نہیں کرنی۔ اب جو کام کرنے ہیں وہ بھی بتا دیے، اور جو پرہیز ہیں اللہ کا الحاکمین نے وہ بھی بتا دیے۔ اب جو بندہ ان چیزوں کے مطابق نیک بن رہا ہے اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اور نیکی کی وجہ سے اس کا تقوی بڑھ رہا ہے، اور تقوی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، اور اپنے حلقہ احباب کو بھی گناہ سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے، ظلم و ستم کرنے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اپنے دوست احباب کو بھی ظلم و ستم کرنے سے روکتا ہے، تو صحیح معنوں میں وہ صحت یاب انسان ہے، اور وہ صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں کامیاب انسان ہے۔
لیکن اگر ایسا نہیں کر رہا تو پھر اللہ کا الحاکمین نے کہا واتقوا اللہ، مختصر سے الفاظ میں اللہ نے انجام بھی بتا دیا کہ اگر اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے، اپنی تمام تر توانائیوں قوتوں کو بس دنیا حاصل کرنے میں خرچ کرتے رہیں گے، واتقوا اللہ، پھر تمہارا جسم بھی بیمار ہوگا، تمہاری روح بھی بیمار ہوگی۔ اور چونکہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ کمزور مومن رب کو پسند نہیں ہے، وہ جسمانی کمزور بھی ہے، وہ روحانی کمزور بھی ہے، وہ اعمال کے لحاظ سے بھی کمزور، کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کا الحاکمین کے جو فرامین ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہا، جو منہیات ہیں، جو پرہیز بتائے گئے ہیں ان سے اپنے آپ کو روک نہیں رہا، واتقوا اللہ، اللہ نے کہا پھر مجھ سے ڈر جاؤ۔ وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، ایک لفظ کن کہہ کے وہ مجھے اور آپ کو موت کی آغوش میں اتار سکتا ہے۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں، ہم سے پہلے اتنی طاقتور قومیں، قوم عاد، قوم سمود، اللہ نے ان کے تذکرے کیے، کہا لوگوں ذرا پڑھ کے دیکھو ان کے واقعات کو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ آج ہمیں گھمنڈ ہے اپنی جوانی پہ، آج ہمیں گھمنڈ ہے اپنی تندرستی پہ، آج ہمیں گھمنڈ ہے اپنے مال و زر پہ، آج ہمیں گھمنڈ ہے اپنے حلقہ احباب پہ کہ میں ایک آواز دیتا ہوں سینکڑوں میرے دوست میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کیسی قومیں جنہیں اللہ نے واقعی جسمانی طور پہ ایسی طاقت دی، اس جیسی طاقت اللہ نے کسی اور انسان کو نہیں دی۔ لیکن جب انہوں نے بھی ان پرہیز جو اللہ کا الحاکمین نے بتائے تھے وہ پرہیز نہیں کیے، جو اوامر دیے تھے، جو احکامات دیے تھے ان کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اللہ کا الحاکمین نے ایک چیخ کے ذریعے اس پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو لہذا تو آیت کا پہلا حصہ ہے کہ نیکی اور تقوی، بھائیو ان کا بھی آپس میں بڑا امتزاج ہے، بڑا جوڑ ہے کہ نیکی کے ذریعے تقوی بڑھتا ہے۔ اگر میں نمازیں پڑھنے کے باوجود میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں بڑھ رہا تو بھائیو مجھے غور کرنا ہے کہ میری نماز کے اندر کوئی نقص اور کمی ہے۔ اگر صدقہ و خیرات دینے کے بعد بھی میرے اندر عاجزی، اللہ کا خوف نہیں بڑھ رہا تو مجھے غور کرنا ہے کہ میرے عمل کے اندر جو ہے کہیں پہ سنت رسول جو ہے وہ کم رہ رہی ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اگر حج عمرے کرنے کے باوجود بھی میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وہ بندگی رب کو خوش نہیں کر رہی، وہ میری بندگی رب تک نہیں پہنچ رہی، تو میری بندگی کے اندر نقص ہے، وہ اس طریقے سے محروم ہے جو طریقہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتایا۔ آقا علیہ السلام دیکھیں یہ بندگی کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کا تقویٰ بڑھ رہا ہے، صحابہ بندگی کر رہے ہیں ان کا تقویٰ بڑھ رہا ہے، خوف خدا بڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگلا مرحلہ فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ سے بچنا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ جیسا کہ نیکی کے میں نے آپ کے سامنے جو صحیح معنوں میں مفہوم تھا آپ پہ گوش گزار کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے پاس سے بھی نیکیاں بنائی ہیں، لیکن نیکی اللہ کے ہاں صرف وہ ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے پرچم کے نیچے ہے۔ صرف دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی تابع داری اور محبوب پیغمبر کی تابع داری، بس یہی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا مرضی بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑا بندہ مجھے بتا دے کہ بھائی یہ بھی نیکی ہے، میں اسے نیکی نہیں مانوں گا، کیونکہ عرش والا اسے نیکی نہیں مانتا۔ اسی طرح گناہ کیا ہے؟ آج ہمیں بہت ساری چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے، اپنے پاس سے چیزوں کو دین کے اندر داخل کر کے تو دین اسلام کی اصل صورت کو مسخ کیا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے مذاہب کا بیڑا غرق کر دیا، آج اسی طرح میرے دین اسلام کو بھی تمسخر کا نشان بنایا جا رہا ہے۔ صرف کیا جی، احتیاط کے نام پہ یہ کر لیں اور احتیاط کے نام پہ یہ چھوڑ دیں۔ گناہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، سألت رسول اللہ عن البر والاسم،
میں نے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، کیونکہ نیکی کس نے بتانی ہے؟ محبوب پیغمبر نے، انہیں بتانے والا اللہ کا الحاکمین۔ تو محبوب پیغمبر جس نیکی کو نیکی بتائیں گے صرف وہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ تو فرمایا نیکی کیا ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔